علة والملك معلوم والأصل في الشراء أن لا يشترط اجتماع الكل في الملك والأصل في الملك أن يشترط الاجتماع عرفا فإن اشترى نصف عبد وباعه ثم اشترى النصف الآخر يعتق هذا النصف في صورة الشراء لا في صورة الملك باعتبار المعنى الحقيقي فإن قال أردت بأحدهما الآخر يصدق في صورتين ديانة لصحة الاستعارة فيعتق نصف العبد الباقي في صورة ما نوى الشراء من ملكه ولم يعتق في صورة ما نوى الملك بالشراء ولكن القاضي لا يصدقه في هذا الأخير لأنه نوى تخفيفا عليه فيصير متهما في هذه النية هكذا قالوا واعترض عليه بأن في الصورة الأولى أيضا تخفيفا عليه لأن الملك كان أعم من أن يكون بالشراء أو بالهبة أو بالوصية أو بالإرث والشراء يختص بسبب معين منها فينبغي أن لا يصدق قضاء في الأول أيضا ولكن هذا لا يرد على المصنف لأنه لم يتعرض لذكر القضاء وهذا كله إذا قال عبدا منكرا أما إذا قيل هذا الأمر فالملك والشراء سواء فإنه لا يشترط الاجتماع فيه لأن التفرق والاجتماع وصف والوصف في الحاضر له في الغائب معتبر. اچھا اب یہ ماقبل کے اوپر جو استعارے کے انہوں نے طریقے بتائے نا کہ اتصال الحکم بالعلت یہ وہ جو استعارہ یعنی مجاز کے جو وہ علاقات تھے نا تو ان میں سے پہلا کہتے یہ ہے کہ اتصال الحکم بالعلت تو اس میں آپ کو بتا دیا تھا کہ یہاں استعارہ دونوں جانب سے صحیح ہے نا یاد ہے علت کے لیے جو لفظ وضع ہے وہ بول لیں معلول مراد لے لیں معلول کے لیے جو لفظ وضع ہے وہ بول لیں اور علت مراد لے لیں کیونکہ اصل تو استعارے میں یہ ہے کہ محتاج لے کا ذکر ہو جائے اور محتاج مراد دیا جائے اصل تو یہ ہے نا تو یہاں تو دونوں جانب سے احتیاج ہے ہر ایک محتاج لے ہے ہر ایک محتاج ہے سمجھ آئیے تو جب دونوں جانب سے ہے تو استعارہ بھی دونوں جانب سے صحیح تو اس پر تفریح بٹھاتے ہیں کہ حتی اذا قال ایک بندہ یوں کہتا ہے کہ ان اشتریت عبدا فهو حر دیکھو اب آپ پڑھ چکے ہیں کہ اشتراء علت ہے اور ملک یہ اس کا حکم ہے یعنی معلول ہے وَنَوَى بِهِ الْمُلْكَ اشتراء کا لفظ بول لیا مراد کیا لیا ملک ایک یہ تو علت بول کے معلول مراد ہے دوسری صورت کہتے ہیں یہ او قالا ان ملکت عبدا فهو حر ان ملکت تو ملک کا لفظ بول دیا وَنَوَى بِهِ الشِّرَاءَ یعنی معلول بول لیا حکم بول لیا مراد کیا لیا علت شراء علت تو کہتے ہیں اب کیا ہوگا ہاں کہتے ہیں بھائی ایک ہے دیانت ایک ہے قضا یہ اصولی بات ہے اس کو ذرا یاد رکھو ہاں دیانت جو ہے اصل میں تو دیانت کہتے ہیں عند اللہ معاملے کو کہ عند اللہ معاملہ کیسا ہو لیکن وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیسا کرے گا اس کا علم تو ہمیں نہیں ہو سکتا نا یہاں جب فقہ میں دیانت کا اطلاق ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے مفتی ایک ہوتا ہے قاضی
بادشاہ اسلام نے قاضی کے عہدے پر مقرر کیا، بادشاہ اسلام یا اس کے نائب نے یا جو بھی تقرری کے لیے مقرر ہے حکومت کے قانون کے مطابق، سمجھائیے، اس کا تولیہ ہوا ہو، اس کو حکومت کی طرف سے بائی آرڈر اس کو مقرر کیا گیا ہو، اس کا اپائنٹمنٹ لیٹر جاری کیا گیا ہو باقاعدہ، تو اس کو کہتے ہیں قاضی، وہ جاہل ہو یا عالم، عالم ہونا چاہیے، لیکن اگر عالم نہیں ہے تو وہ عالم سے مدد لے سکتا، عالم کو اپنے پاس بٹھائے، تو وہ جو عالم بٹھائے گا وہ تو قاضی کے عہدے پر مقرر نہیں ہے نا، وہ اس کو مسئلہ بتائے گا، اس کو کہتے ہیں مفتی۔ وہ جو قاضی کے عہدے پر مقرر نہیں ہے، باقاعدہ اس کا قضاء کے لیے تولیہ نہیں ہوا، لیکن اس سے لوگ بھی مسئلے پوچھتے اور قاضی بھی مسئلے کے لیے اس کے پاس رجوع کرتا ہے اگر اس کو معلوم نہیں ہے قاضی کو۔ تو جو لوگ جن کی طرف رجوع کریں یا قاضی رجوع کرے اور وہ قضاء کے عہدے پر مولا نہیں ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفتی صاحب۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ مفتی کے لیے دو چیزیں ہیں، یا تو اصل مفتی جو حقیقتاً مفتی ہے وہ تو وہ ہوگا جو مجتہد ہوگا۔ حقیقی مفتی کون ہوتا ہے؟ مجتہد۔ لیکن مفتی کا اطلاق جو ہے اس کا ایک مجازی معنی ہے، وہ ہے ناقل۔ سمجھئے کہ مجتہد سے ناقل یا کسی صحیح کتاب سے ناقل، اس کو بھی دوسرے معنی میں مجازی معنی میں مفتی کہتے ہیں۔ حقیقی مفتی تو مجتہد ہوتا ہے، وہ تو ائمہ اربعہ ہیں یا ان کے شاگرد ہیں، وہ تو اسی مرتبے کے لوگ ہیں۔ باقی جو پچھلے لوگ ہیں جو اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتے، سمجھئے، کیا اصحاب ترجیح میں سے ہے، اصحاب تمیز میں سے ہے، تو یہ سب کیا ہیں؟ ناقلین۔ لہذا ان کے اوپر مفتی کا اطلاق بطریقہ نقل ہے کہ ان کے لیے نقل ضروری ہے، اپنا قول ان کا معتبر نہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، تو جو مفتی بتائے گا اس کو کہتے ہیں کیا؟ دیانت۔ کیا کہتے ہیں؟ جو قاضی فیصلہ کرے گا اس کو کہتے ہیں قضا۔ یہ دونوں میں فرق ہے، ہماری فقہ کی کتابوں میں یہ باتیں بہت آتی ہیں، ہاں، تو وہاں یہ مطلب ہوتا ہے اس کا، ہاں۔ اس لیے یہاں بھی انہوں نے کہا دیا کہ یصدق فیہما دیانتاً، مفتی کے پاس اگر مسئلہ جائے گا کہ مفتی صاحب اس نے تو شراب بولا اور کہتا یہ ہے کہ میری نیت کیا ہے؟ ملکی ہے، مفتی کہے گا ٹھیک ہے بھائی، اس میں کیا بات ہے، یہ تو علت بول کر معلوم مراد لیا اسے، ٹھیک ہے، یہ تو استعارہ صحیح ہے، سمجھئے۔ یا مفتی کے پاس مسئلہ جائے، کبھی اس نے تو ملک بولا مراد لیتا ہے کیا؟ شراب، مفتی کہے گا ٹھیک ہے، یہاں تو استعارہ جانبین سے صحیح ہے نا، تو دیانتاً جو ہے وہ دونوں صورتوں میں اس کی تصدیق کی جائے۔ شارح فرماتے ہیں تفریع لاستعارۃ العلت للحکم وعکسہ، ہاں دونوں جائز ہے نا، فإن الشراء علت والملک معلول، ایک علت دوسرا معلول، والاصل فی الشراء اللہ یشترط اجتماع الکل فی الملک، شراء میں تو یہ شرط نہیں ہے
کہ جس چیز کے ساتھ شرا کا تعلق ہو وہ ساری کی ساری آپ کے ملک میں جمع بھی ہو جائے. آپ آدھی چیز بھی خرید سکتے ہیں, آدھی بھی ربع بھی خرید سکتے ہیں, سمجھائیے. آپ تیسرا حصہ بھی خرید سکتے ہیں. تو پوری چیز کا اشتراک تو ضروری نہیں ہے. والاصل فی الملک ان یشترط الاجتماع عرفا, کہتے ہیں ملک میں اصل البتہ یہ ہے کہ وہ ساری چیز آپ کے ملک میں جمع ہو. جس چیز کے ساتھ آپ نے ملک کا تعلق بنا لیا, جیسے اشتریت عبدن یا ان ملکت عبدن, تو اب ملک کا تعلق آپ نے کس سے بنایا؟ عبد سے. تو اس میں ضروری ہے کہ عبد آپ کے پورے ملک میں جمع ہو جائے تو فہو حر کا حکم لگے گا. فَإِنِ اشْتَرَى نِصْفَ عَبْدٍ وَبَاعَهُ, تو اگر صورت یہ بنی کہ آدھا خرید لیا تو اور دوسرا آدھا بھی نہیں خریدا تھا, کہ وہ جو پہلے آدھا خریدا ہے نا اس کو ثُمَّ اشْتَرَى النِّصْفَ الْآخَرَ, اب پھر آخری جو اور نصف تھا نا وہ خرید لیا, تو کیا ہوگا؟ یُعْتَقُ هَذَا النِّصْفُ فِي صُورَةِ الشِّرَاءِ. کیوں کہ جب اس نے آخری نصف خریدا تو اب اشتریت عبدن ٹھیک ہو گیا نا. پہلے تو جب آدھا خریدا تھا تو اشتریت عبدن تھا نہیں. اچھا, لہذا جب یہ اشتریت عبدن ہو گیا تو اب باقی جو اس کے ملک میں ہے ابھی وہ کیا ہے؟ نصف وضع. لا فی صورت الملک, ہاں اگر اس نے کہا کہ ملک تو عبدن, پھر کب نہیں بنا. اس لیے بے اعتبار المعنی الحقیقی, ملک کا حقیقی معنی لے تو کیوں کہ اگر حقیقی معنی لیتے تو بھائی پھر تو ملک تو عبدن ابھی نہیں ہوا نا, وہ تو پہلے بھی نصف عبد خریدا ابھی بھی نصف عبد خریدا, تو اس کے ملک میں جمع ہوا. آئے سمجھ میں؟ فَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ بِأَحَدِهِمَا الْآخَرَ, اب اگر وہ کہتا ہے کہ یار میں نے تو اشتریت کا لفظ جو پہلے بولا تھا نا وہاں میرا ارادہ کیا تھا ملکت کا, ملکت, یا یہ جو دوبارہ میں نے ان ملکت بولا ہے نا, اس ان ملکت سے میری مراد کیا ہے؟ اشتریت. اگر یہ اس نے کہا تو یصدق فی الصورتین دیانتاً, کیوں؟ لصحت الاستعارتی, کیونکہ استعارہ دونوں جانب سے صحیح ہے. لہذا فیوتق نصف العبد الباقی فی صورت ما نوى الشراء بالملک, اگر ملک سے شراء مراد لیا ہے تو باقی نصف جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا, کیونکہ شراء کی صورت میں آزاد ہو رہا ہے. ولم یوتق فی صورت ما نوى الملک بالشراء, اور اگر شراء بول کر ملک مراد دیا ہے پھر وہ آزاد نہیں ہو, کیونکہ وہاں اجتماع تو نہیں ہوا. یہ تو ہوا دیانت کا مسئلہ, مفتی کے پاس جائے تو وہ تو یہ فتویٰ دے گا. لیکن ولیکن القاضی لا یصدقہ فی ھذا الاخیر, ہمیں یہ آخری جو وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے تو شراء کا لفظ بولا ہے لیکن مراد ملک ہے. قاضی سے کہے گا یار مفتی سے پوچھو تو بات اور ہے, تو لیکن میرے سے فیصلہ مانگتے ہو تو میں تو تمہاری تصدیق نہیں کر سکتا, کیونکہ لگتا یہ ہے کہ تو کوئی اپنے آپ کو بچا رہا ہے نقصان سے. سمجھائیے کہ یار تم نے بولا تو شراء ہے, تو آپ کہتے ہو اب دیکھو شراء کا لفظ جب تو آدھا نصف, وہ جو آدھا ہے اس کے ملک میں وہ تو آدھا ہو جائے گا. لیکن اگر اس شراء سے مراد ملک ہو پھر تو آدھا آزاد نہیں ہوتا. تو یہ تیرے میں کوئی چور ہے, یہ تو جان کو بچانا چاہتا ہے, یہ آدھے کے آزادی سے نقصان سے اپنے آپ کو, ہاں تیرے کوئی چور ہے. لہذا قاضی کہے گا کہ میں تو تمہاری تصدیق نہیں کرتا, شراء بول کر تو شراء ہی مراد ہے, لہذا وہ حکم ڈگری لگا دے گا کہ آدھا آزاد ہو گیا. سمجھائیے
اچھا لأنه نوا تخفیفا علیہ، تو اس نے جو شراب بول کر ملک مراد لے رہا ہے، یہ تو مطلب ہی کہ اپنے آپ کے اوپر تخفیف کی نیت کر رہا ہے. فَيَسِيرُ مُتَّهَمًا فِي هَذِهِ النِّيَّةِ، اس نیت میں تو اس کے اوپر تخفیف ہے، تو لہذا اصل صریح لفظ جو ہے وہی مراد ہوگا. قاضی کہے گا میں تو تمہارے اس دجل کو نہیں مان سکتا کہ لفظ تو نے شراب بول لیا اور اب کہتا ہے یار میرا تو ملک مراد ہے، یہ تو بچانا چاہتا ہے اپنے کو. سمجھئے؟ ہاکذا قالوا، فقہا نے اس مقام کی یہ تقریر کی. قائصوں میں فرماتے ہیں کہ وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ فِي السُّورَةِ الْأُولَىٰ أَيْضًا تَخْفِيفًا عَلَيْهِ. دیکھو اگر شراب بولتا ہے تو ملک مراد لیتا ہے تو تخفیف ہے تم کہتے ہو، تو اگر ملک بولے اور شراب مراد تو بھی تو تخفیف ہے، اس میں تو تصدیق نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ تم کہتے ہو کہ قاضی تصدیق کرے گا. کیوں کہ دیکھو لأن الملک کان اعم من ان یکون بالشراء او بالہبۃ او بالوصیۃ او بالارث. ملک تو عام ہے، اس نے کہا ان ملک تو عبد، تو مراد کیا لیتا ہے؟ شراء. تو یہ اپنے آپ کے اوپر تخفیف کا ارادہ کیا اس نے نا، کہ میرا وہ عبد آزاد ہو جو شراء کے طریقے سے میرے ملک میں آیا ہے، جو ارث کے طریقے سے آیا وہ نہیں. ہمیں یہ جو ہبہ کے طریقے سے میرے ملک میں آیا وہ نہیں، جو کسی نے مجھے صدقے میں دیا وہ نہیں. صرف کون سا آزاد ہونا چاہیے؟ ہاں جو شراء سے. تو یہ اس میں تخفیف نہیں ہے اس کے اوپر، اس میں بھی تخفیف، کیونکہ باقیوں کو بچانا چاہتا ہے. والشراء يختص بسبب معين منها فينبغي الا يصدق قضاء في الاول ايضا. تو پہلے میں بھی جب تخفیف ہی بنا رکھ دیا تم نے تو تخفیف تو اس میں بھی ہے. یہ اعتراض تو یہاں پر ہوتا ہے فقہا کے اس قول کے اوپر، لیکن کہتے ہیں یار مصنف پر ہم یہ اعتراض نہیں کرنا چاہتے. سمجھئے؟ ولكن هذا لا يرد على المصنف لأنه لم يتعرض لذكر القضاء، کہ ماتن نے تو صرف دیانت کا ذکر کیا نا. دیکھو يصدق فيهما دیانتاً، قضاء کا ذکر کیا. تو اگر ماتن بھی یہاں کہتے ہیں کہ یار یہ شراء مراد لینا ملک سے، اس میں تو تخفیف ہے، تو قضاء تصدیق نہیں ہوگی، تو پھر ہم یہ اعتراض کرتے ہیں اس کے اوپر. لیکن اب ماتن نے تو سرے سے ٹچ ہی نہیں کیا قضاء کو، تو ماتن پر یہ اعتراض بھی نہیں ہوتا. وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا قَالَ عَبْدًا مُنَكَّرًا، جب یہ کہے کہ ان اشتریت عبدًا منکرًا یا ان ملکت عبدًا، تو پھر یہ اعتراض ہو، نکرہ ہو گیا، غیر معین امر. لیکن اگر اس کو معرفہ کرے، اما اذا قیل ھذا العبد ان اشتریت ھذا العبد یا ان ملکت ھذا العبد، اگر اس نے متعین کر دیا تو میرے بھائی پھر تو فتعین الکوتک للباس گل فالملک والشراء سواء. سمجھئے؟ پھر ملک بولے کہ شراء بولے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. وہی عبد متعین جو ہے وہ مراد ہے. بس لفظ اس نے ملک کا بولا یا شراء کا بولا، اس میں کوئی فرق کیوں نہیں بھائی؟ یہ معرفے اور نکرے میں کیا فرق ہو گیا؟ کہتے بہت بڑا فرق ہے. معرفے کی ذات میں تعریف داخل ہے اور نکرے میں تعریف آئے گی اوصاف سے. اس کی ذات میں تعریف ہے
نہیں ہے۔ تو نکرہ میں تو اوصاف کا اعتبار ہے، کیونکہ اوصاف سے اس کا اعتبار ہوگا، لیکن معرفہ وہاں تو اوصاف کا ذکر لغو ہے، وہ تو ذات معرف ہے، تو اوصاف کا ذکر وہاں پر اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھائیوں میں اس لیے کہتے بھائی اذا قیل ھذا فالملک والشراء سواء فی انہ لا یشترط الاجتماع فیہ، اجتماع شرط نہیں ہے، لأن التفرق والاجتماع وصف، یہ دو تو اوصاف ہیں، والوصف فی الحاضر لغو وفی الغائب معتبر، سمجھئے حاضر میں تو جب معرفہ ہے تو اس کے ذات میں تعریف داخل ہے، لہذا وہاں پر یہ اوصاف کا ذکر بالکل لغو ہے۔ البتہ غائب جو نکرہ ہے متعین نہیں ہے، وہاں اس کی تعین کریں گے کیسے؟ اوصاف سے، تو وہاں معتبر ہے۔